السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں ہم نماز کی شرطوں کا ذکر کریں گے تاکہ ایک بندے مسلم اللہ تبارک و تعالی کے اس اہم ترین فریضہ کو علم و بصیرت کے ساتھ صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ واضح رہے کہ نماز کے لیے 9 شرطیں ہیں اور انہی شرطوں کے پائے جانے پر نماز کی صحت کا دار و مدار ہے، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو نماز باطل ہے۔ ان میں سے پہلی شرط اسلام ہے، چنانچہ کسی کافر کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ کافر کے تمام تر اعمال باطل اور مردود ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ ان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات قبول نہ کیے جانے کا اس کے سوا کوئی اور سبب نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ دوسری شرط عقل ہے اور اس کی ضد جنون ہے، چنانچہ عقل سے محروم دیوانہ شخص کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ فقدان عقل کی وجہ سے شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق، کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اقوال و افعال حساب میں نہیں ہے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرے نمبر پہ چھوٹے بچے سے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، تیسرے نمبر پہ دیوانہ سے یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے یا مرض جنون سے شفا یاب ہو جائے۔ نماز کی شرطوں میں سے تیسری شرط تمییز ہے اور اس کی ضد صغر سنی یعنی چھوٹا پن ہے، اور اس کی حد 7 سال ہے، یعنی جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں
تو انہیں نماز کے چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اسی طریقے سے نماز کی شرطوں میں سے چوتھی شرط ہے چھوٹی و بڑی ناپاکی سے پاک ہونا ہے، یعنی بندے مسلم چھوٹی و بڑی ناپاکی سے پاک ہو، یعنی چھوٹی ناپاکی کی صورت میں وضو اور بڑی ناپاکی کی صورت میں غسل اور پانی کی عدم موجودگی یا اس کے استعمال سے عاجزی کی صورت میں تیمم لازم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اور اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، یعنی اس آیت کے آخر تک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، اور پھر اللہ نے آخر میں یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم ناپاک ہو، تمہیں بڑی ناپاکی ہو تو تم غسل کرو، اور اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے۔ تو نماز کے لیے شرط ہے پاک ہونا، چھوٹی ناپاکی سے اور بڑی ناپاکی سے۔ پانچویں شرط ہے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا گندگی سے پاک ہونا، یعنی بندے مسلم کا بدن پاک ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، اور یہ کہ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ چھٹی شرط ہے وقت کا داخل ہونا، یعنی نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ، یہ اوقات معینہ کے ساتھ فرض ہے، ایسا نہیں کہ بندے مسلم جب چاہے آگے پیچھے جب چاہے نماز پڑھ لے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح حج کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے نماز کا بھی وقت متعین ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر متعین اوقات میں نماز کو فرض قرار دیا ہے، لہذا بغیر کسی عذر شرعی مثلا نیند یا بھول وغیرہ کے نماز کو اس کے وقت متعین کے علاوہ میں ادا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اس کا وقت ہونے سے پہلے تو یہ اس کی نماز باطل ہے، اسے چاہیے کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ نماز کی شرطوں میں سے ساتویں شرط نیت ہے، نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا۔ نیت کا محل دل ہے، بندے مسلم دل میں نماز کی نیت کر لے، اسی کا نام نیت ہے، یعنی نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے لیے مخصوص الفاظ ثابت نہیں ہے، یعنی بندے مسلم تکبیر تحریمہ
اللہ اکبر کہنے سے پہلے جس نماز کی ادائیگی کے لیے آیا ہوا ہے اس ارادے کو اپنے دل میں حاضر کر لے، اسی کا نام نیت ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ کی کوئی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ تو نیت کے الفاظ ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ دل میں عزم اور ارادہ کر لینا ہے کہ فلاں نماز بندے مسلم ادا کر رہا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی شرطوں میں سے 8ویں شرط خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا ہے، یعنی بندے مسلم جہاں کہیں بھی نماز پڑھے، مسجد میں یا اپنے گھر میں یا صحرا میں، میدان میں، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ آپ نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیا کریں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرہ اسی کی طرف کر لیا کرو۔ تو نماز کی شرطوں میں سے ہے خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے قبلے کو جانتے ہوئے اس نے قبلے کے علاوہ کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھی تو اس شخص کی نماز باطل ہے۔ 9ویں شرط شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط شرمگاہ کو چھپانا ہے، اور مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنے تک ہے، اور عورت کی شرمگاہ نماز میں چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ اس کا پورا جسم ہے۔ چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے نماز میں، اور نماز کے علاوہ اجنبی مردوں کے سامنے عورت کا پورا جسم پردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، کہ عورت پردہ کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ تو عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے ہاتھ یا اپنے چہرے یا یہ کہ اپنے جسم کے کسی حصے کو کھول کر کے نکل جائے۔ تو یہ نماز کی 9ویں شرط اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جس نے بغیر کسی عذر کے یا بغیر بھول کے نماز کی کسی شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے نماز کی کوئی شرط چھوڑ دیا، مثلا پانی یا مٹی دونوں میسر نہ ہو، یا یہ کہ شرمگاہ چھپانے کے لیے کوئی کپڑا میسر نہ ہو، یا یہ کہ آدمی کو کسی ناپاک جگہ پر قید کر دیا گیا ہو اور ان حالات میں وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہے۔ لیکن نیت یہ کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے، نہ تو جان بوجھ کر کے، نہ بھول کر کے، نہ جہالت کی وجہ سے۔ یعنی نیت ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر آدمی نے بھول کر کے بھی نیت نہ کی تو اس کی نماز باطل ہے۔ نیت کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت کے علاوہ جو دوسری شرطیں ہیں وہ عذر شرعی کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اور بندے مسلم کی نماز درست ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کی شرطیں تھی جن کا ذکر ہوا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے قائم کرنے سے پہلے ان شرطوں کی پابندی کرے تاکہ اس کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و بصیرت کے ساتھ اپنی نماز
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔